السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر قرآن مجید کا یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے۔ آیت نمبر جو ہے 20 سے لے کر آیت نمبر 21 سے لے کر اور 25 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میرے ناظرین کرام، آج کی جو آیات ہیں ایک تو لمبی ہے، ذرا سبق لمبا ہے، آیات لمبی ہیں، اور دوسرا ان کے معنی ترجمے کچھ مشکل ہیں۔ تو یہ آج کا سبق تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب آپ محنت سے ایک ایک حرف پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی الفاظ کے معنی اور مفہوم جو ہے انشاءاللہ تعالی دل کی اتھاہ گہرائیوں تک، تہوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب سامعین ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کس طرح تم لیتے ہو ان سے، بعض تمہارا بعض سے مل چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد و پیمان بھی لیے ہوئے ہیں، یعنی جو عورت کا جو ہوتا ہے نا حق مہر، وہ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے اس پر عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو جن سے تمہارے والدین نے نکاح کر لیا ہے،
یعنی ایک والد ہے، اگر اس نے کسی سے نکاح کیا، اگر اس کو طلاق بھی دے دے، چھوڑ بھی دے، تو اس کے بیٹے اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پیچھے گزر چکا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بغض کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، یا حقیقی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی، وبنات الاختی، بہن کی بیٹی، وامہاتکم اللاتی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ، اور رضائی جو بہنیں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم نے دودھ پیا، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس، تمہاری جو بیوی، اس کی ماں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور جو تمہاری جن عورتوں سے تم نے شادی کی ہے، اگر ان کی پچھلے خاندان سے جو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، ان سے آپ کی بات ہوتی ہے اور آپ یعنی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دخول نہیں کیا ان پر، یعنی ہم بستری نہیں کی اور ان کو چھوڑ دیا ہے، ایسی شکل میں ان کی جو پیچھے سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دخول نہ ہو۔ اگر دخول ہو گیا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو پہلے خامد سے اس کے پاس بیٹی ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّتِي مِن وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری جو حقیقی بیٹے ہیں ان سے، جو اس عورت کی پچھلے خامد سے بیٹیاں ہیں، ان سے تمہارے حقیقی بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، جو پہلے گزر چکا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ، شوہر والی عورتیں۔ اب جو عورتیں شادی شدہ ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ان کی شادی وہ تو حرام ہے، ویسی اس سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں وہ مراد ہے کہ جب مال غنیمت ہوتا ہے نا، اس میں جو لونڈیاں آ جاتی ہیں تو وہ شادی شدہ ہوتی ہیں، ان کے خاوند بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مال غنیمت میں آ گئی۔ اب کیا ہے، اب جو مسلمان ہیں یا صحابہ کرام، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ، اب ان کے ساتھ ہم یعنی نکاح کریں یا ان کو لونڈیے کے طور پر ان سے مباشرت کریں، تو اس کو انہوں نے کراہت محسوس کی، تو فرمایا نہیں، ان سے تم لونڈیے بطور لونڈیے استعمال کر سکتے ہو، تو لیکن ان میں یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا، یہ تحقیق کر لیں کہ ان کے پیٹ جو ہے نا ان کے وہ خالی ہو، یعنی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ان کو حیض آ جائے، اس کے بعد آپ ان سے مجامت کر سکتے ہیں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنی، یعنی لونڈیاں، لونڈیاں سے بھی جو ہے یہ ہم بستری ہو سکتی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے یہ قوانین مقرر کیے ہیں تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحین، شہوت کو پورا کرنا نہیں کہ آپ کسی سے شہوت پورا کریں اس کو چھوڑ دیں، اس نیت سے شادی کریں صرف شہوت پوری کرنی اور چھوڑ دیں، ایسے نہیں، نکاح کرنا ہے تاکہ پاک دامن رہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو بیگم بنائیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور جو تم نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، یعنی ان سے ملے ہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا جو حق مہر ہے، جو مقررہ ہے، فرض ہے، وہ ان کو لازمی دو۔
ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ فیما تراضیتم بہی من بعد الفریضہ حق میں مقرر کرنے کے بعد اگر تم کسی بات میں آپس میں رضامند ہو جاؤ، عورت اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے یا مکمل چھوڑ دے یا اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو یہ آپس کی تمہاری رضامندی ہے، وہ تمہاری لیے جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ اور نہیں جو طاقت رکھتا تم میں سے طولاً یعنی جو وسعت اور طاقت تم میں نہیں رکھتا ان ينكح المحصنات یہ کہ وہ آزاد عورتوں سے محصنات المؤمنات مؤمنات یعنی آزاد عورتیں جو ہیں ان سے شادی کی طاقت نہیں ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اور اگر مومن لونڈیاں جو تمہاری ہیں ان سے تم کر سکتے ہو۔ واللہ عالم بایمانکم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے تمہارے ایمانوں کو۔ بعضکم من بعض بعض کا بعض سے، فانکحوہن بإذن اہلہن ان کے جو وارث ہیں ان کے اہل ہیں ان کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے حق مہر بھی ادا کرو۔ محسنات شادی کرنے کی نیت سے، غیر مصافحات شہوت کو پورا کرنا نہ ہو، مطلب شادی نکاح اس نیت سے کی جاتی ہے کہ یہ میں نے پوری زندگی اس کو اپنی بیگم بنانا ہے، اور یہ نہیں کہ اس سے میں نے یعنی کیا اس سے شہوت پوری کر کے چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو۔ ولا متخذات اخزان اور نہ ہی وہ یعنی پوشیدہ دوستی بنائیں۔ فیضا اقسمنا جب وہ نکاح کر لیں یعنی کون لونڈیے جب نکاح کر لیں، فین آتین بفاحشۃ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات تو ان کے لیے آدھا ہے جو آزاد عورت کے لیے ہے، یعنی جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں عورت پر اگر وہ بے حیائی کرے، آزاد کے اوپر جتنی سزا ہے تو جو لونڈی ہے اس پر آدھی سزا ہے، من العذاب یعنی سزاؤں سے۔ ذالک لمن خشی العنت یہ اس کے لیے ہے جو گناہ اور تکلیف سے ڈرے تم میں سے، وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس میں جو ہے نا محرمات کا بھی ذکر ہے، اور جن عورتوں سے ہم شادی کر سکتے ان کا ذکر بھی ہے، اور جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے ان کا بھی ذکر ہے۔ تو ان آیات کو اچھے طریقے سے پہلے پڑھیں اور اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ بہت زیادہ مسائل ہیں ان آیات میں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔